بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں کیریئر کاروان اور خالد ارشاد صوفی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے کچھ بنیادی نکات پاکستانی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے تناظر میں کہ وہ کس طریقے سے مستقبل کے کانٹیکسٹ میں اپنے آپ کو پریپیئر کریں اور ایک میننگ فل پرسنالٹی، ایک میننگ فل کیریئر کی طرف وہ پیش رفت کر سکیں۔ دیکھیے، دنیا میں آج جو ہے وہ اسکلز کی بحث چل رہی ہے، یعنی جو جتنا نالجیبل ہوگا، جو جتنا انفارمیٹیو ہوگا اور جو جتنا اسکل بیسڈ ہوگا، اتنا ہی وہ سوسائٹی کے لیے اپنے کیریئر کے کانٹیکسٹ میں ریلیونٹ ہو جائے گا۔ اچھا، ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پروفیشنلی بھی، پرسنلی بھی، سوسائٹیل لیول کے کانٹیکسٹ میں ریلیونٹ کریں۔ تو ریلیونٹ کرنے کے لیے جو آج بنیادی اسکلز درکار ہیں، میں صرف اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن کی طرف جانا ہے، یعنی جتنے زیادہ انفارمیٹیو ہوں گے اتنی آپ کی ویلیو بڑھے گی، اور اس انفارمیشن کو بنیاد بنا کے آپ نے نالج میں جانا ہے، یعنی وہ جو ابتدائی معلومات ہیں اس کا احاطہ کر کے زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے جس بھی شعبے میں آپ کام کر رہے ہیں، اور اس نالج کو پھر آپ نے اسکلز کے اندر ڈیولپ کرنا ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ صلاحیتیں آپ کے اندر جو ہے نا مہارتیں وہ پیدا ہوں تاکہ آپ زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکیں اپنے کیریئر کے کانٹیکس میں۔ اور جب آپ کے پاس انفارمیشن، نالج اور اسکلز آئیں گی تو ساتھ ساتھ آپ کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر پھر یہ امپورٹنٹ فیکٹر بن جائے گا، یعنی آپ کا طرز عمل کیا ہے، کتنے آپ لرنر ہیں، کتنے آپ کے اندر انیشیٹوز لینے کی صلاحیت ہے، کتنے آپ سپورٹیو ہیں، یہ پھر ایلیمنٹ آپ کے لیے بڑا مددگار ہوگا۔ اور یاد رکھیے، یہ جو میں نے 3 باتیں کی ہیں، انفارمیشن، نالج اور اسکلز، یہ آتی ہی اس وقت ہیں جب آپ کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر لرننگ کے کانٹیکسٹ میں بڑا سالڈ ہوتا ہے۔ جتنا سالڈ آپ کا بیہیویئر ہوگا، آپ کا لرننگ ایٹیٹیوڈ ہوگا، اتنا ہی آپ اپنے آپ کو انفارمیٹیو، نالجیبل اور اسکل بیسڈ کانٹیکسٹ میں ٹرانسلیٹ کر سکیں گے۔ اچھا، اب دنیا میں اس وقت 10-12 صلاحیتیں ایسی ہیں جس پہ بہت زیادہ گفتگو کر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیجیٹلائز دنیا ہے، یعنی جو زیادہ ڈیجیٹلائز اپنے آپ کو کرے گا اور زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹلائزیشن کی مہارتیں حاصل کر کے، ٹیکنالوجی کی مہارتیں حاصل کر کے اپنے آپ کو دنیا کے ساتھ، اپنے آپ کو اپنے ملک کے ساتھ، اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ، اپنے کیریئر کے ساتھ، دنیا میں کس قسم کے ایکسپیرینسز آپ کے کیریئر اورینٹڈ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ جب وہ اپنے آپ کو جوڑے گا تو وہ زیادہ اپنے ایکسپوئر اپنے لیے گین کر سکے گا۔ یعنی پہلی اسکل، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹلائز کریں، اور دنیا میں ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس کے ساتھ خود کو جوڑنے کی کوشش کریں، اپنے ایپٹیٹیوڈ کو ڈیجیٹلائز کرنے کی کوشش کریں، پہلی کانٹیکسٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسری اسکل یہ ہے کہ آپ اپنے اندر کمیونیکیشن اور پریزنٹیشن اسکلز پیدا کریں، یعنی اچھا بولنا، اچھی بول کر اپنے کام کو بہتر انداز میں پیش کرنا، یہ دوسری بڑی صلاحیت ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات ہمارے پاس بہت کام ہوتا ہے لیکن ہم اپنے کام کو صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، زیادہ مؤثر انداز میں پریزنٹ نہیں کر پاتے، تو کمیونیکیشن کا ہونا اور پریزنٹیشن کا صلاحیت یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تیسری بڑی صلاحیت یہ ہے کہ آپ کتنا ٹیم مینجمنٹ کے اوپر بلیو کرتے ہیں، یعنی ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ایکسپیرینس کیا ہے۔ آپ اگر انفرادی سطح پہ بہت اچھے ہیں تو پروفیشنل لائف میں اس لیے گرو نہیں کر سکیں گے کیونکہ آپ کو مل کر لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنا ہے کہ میں ٹیم کے ساتھ مل کر زیادہ بہتر کام کر سکتا ہوں، کمفرٹس بنا سکتا ہوں، لوگوں کے ساتھ ایزینس کریٹ کر سکتا ہوں، لوگوں کے لیے ایک ہمبل ایٹیٹیوڈ کو ڈیولپ کر سکتا ہوں۔ تو آپ کو اپنے آپ کو ٹیم مینجمنٹ کی طرف، اپنے آپ کو ٹیم کے ساتھ کام کرنے کی صلاحیت کو پیدا کرنا ہے۔ چوتھی اسکلز یہ ہے کہ آپ کو امیڈیٹ پرابلم سالور بننا ہے، یعنی آپ نے پرابلم کریٹ نہیں کرنا، پہلے سے موجود پرابلم کو فردر کسی بڑے پرابلم میں کریٹ نہیں کرنا۔ آپ کا ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ آئی ایم پارٹ آف دا ریزولوشن، ناٹ آئی ایم اے پارٹ آف دا پرابلم۔ تو جب آپ اپنے آپ کو پارٹ آف دا ریزولوشن بنائیں گے تو آپ دیکھیے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، لوگ آپ کے ساتھ جڑیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر لیڈرشپ کی صلاحیت کو بلڈ کرنا، یعنی آپ کس طرح سے چیزوں کو انیشیٹ کرتے ہیں،
کس طرح سے چیزوں کو لیڈ کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ایک عام آدمی یا لڑکا یا لڑکی کے مقابلے میں ڈیفرنٹ پیش کرتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ دیکھیے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے قائدانہ، یہ لیڈ کر سکتا ہے، یہ لوگوں کو موبلائز کر سکتا ہے، یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، یہ ریسورسز کو جنریٹ کر سکتا ہے۔ تو لیڈرشپ کی صلاحیت کو پیدا کرنا بھی ایک بڑی امپورٹنٹ کنجی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کانفلکٹ کو ڈیل کرنا۔ اب آپ دیکھیے لوگ چھوٹے چھوٹے کانفلکٹس میں الجھ جاتے ہیں، اچھا جب وہ الجھ جاتے ہیں تو پھر مسئلوں کو ریزالو نہیں کر پاتے۔ تو آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ کس طریقے سے اپنے کانفلکٹس کو منیمائز کرتے ہیں، یا دوسروں کے کانفلکٹس میں جب آپ انگیج ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کمفرٹ زونز کریٹ کرتے ہیں۔ تو میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو جتنا کانفلکٹ مینجمنٹ کو ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھے گا، مارکیٹ اس کی طرف جا کے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، ایک بات۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ آپ چیزوں کو کرٹیکلی دیکھ سکیں، کہ ایویلویٹ کر سکیں، اس کا انالیسس کر سکیں، یعنی چیزوں کو بلائنڈلی دیکھنے کی بجائے آپ اس کو اس طرح سے ایویلویٹ کریں کہ آپ کو سمجھ آئے کہ اس میں سے کیا چیز ہے جو آپ کو اڈاپٹ کرنی ہے، کون سی چیز ہے جو آپ کو پیچھے چھوڑنی ہے۔ یہ تمام چیزوں کے آپ کو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی پڑے گی۔ پھر آپ آگے چلیں تو پھر آپ کو یہ بھی سوچنا اور سمجھنا پڑے گا کہ آپ لوگوں کے لیے کتنے کمفرٹ زونز پیدا کرتے ہیں۔ یعنی لوگ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ کام ہو نہیں سکتا۔ یہ بہت پرابلمٹک پرسنالٹی ہے، ہمیں اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اپنے آپ کو پرابلمٹک پیش کرنے کی بجائے اس طرح سے پیش کرنا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہوئے کمفرٹس فیل کریں، لوگ آپ کے لیے زیادہ آسانیاں پیدا کر سکیں۔ تو یہ چیز کو بھی ہمیں اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا۔ اچھا، پھر ہم آگے چلیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو بہت زیادہ فوکس کرنی پڑتی ہیں۔ یعنی دیکھیے ہماری پہلی ترجیح کیا ہے؟ پہلی ترجیح ہے ہماری فیملی۔ ہم اپنی فیملی کو کتنا ٹائم دیتے ہیں تاکہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو بلڈ کر سکیں۔ دوسری پھر ہماری بڑی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ہم فیملی کے ساتھ ساتھ اپنے ہیلتھ کو کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں۔ یعنی آج بنیادی طور پہ صحت ایک بنیادی مسئلہ ہے نا، تو ایک اچھی صحت ہوگی تو آپ ایک اچھا پرفارم کریں گے۔ تو اپنی صحت کو مینٹین کرنا، پھر اپنے کیریئر کو فوکس کرنا۔ اچھا، کیریئر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کسی ایک خاص فیلڈ میں آپ کی اسپیشلائزیشن کیا ہے، اور جس فیلڈ کو آپ چنتے ہیں اس میں آپ نے ایکسٹرا آرڈنری پرفارم کرنا ہے۔ آپ جت جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ اب میں نے اس کو اس انداز سے پالش کرنا ہے کہ بس میں اس میں خوبصورتی سے خوبصورتی پیدا کروں گا۔ تو آپ اپنے کیریئر کے اندر جو ہے نا وہ ایک چیز کو پیدا کرتے ہیں۔ پھر اس کو آگے چلیں تو آپ کی سوشلائزیشن ہے، آپ کی نیٹ ورکنگ ہے۔ یعنی جو جتنا با اثر ہوتا ہے وہی اتنا مارکیٹ کے لیے ویلیویبل ہے۔ اب سوشلائزیشن کیا ہے؟ سوشلائزیشن یہ ہے کہ آپ کی زیادہ سے زیادہ اپنے کیریئر کے اورینٹڈ میں، اپنے پروفیشن کے اورینٹڈ آپ کی نیٹ ورکنگ ہونی چاہیے، آپ کے رابطے ہونے چاہیے، آپ کا انفلوئنشل لوگوں سے رابطہ ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی آپ کو کوئی کام پڑے تو آپ آسانی سے اپنے اس نیٹ ورکنگ کو استعمال کر کے اپنے لیے بھی آسانی پیدا کریں، اپنے کیریئر کے لیے بھی آسانی پیدا کریں، اور جن کے لیے آپ کام کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں۔ پھر اپنے اندر انٹرٹینمنٹ لائیں، یعنی اسپورٹس کے ساتھ انگیج ہوں، تفریح کریں، تاکہ آپ کے اندر جو لیول آف سٹریس ہے وہ منیمائز ہو سکے، اس کو آپ نے کم لے کے چلنا ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں جو جدید ورلڈ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ اپرچونٹیز آ رہی ہیں، اور یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ اپنی ڈیورنگ دا اسٹڈی ایسی لاٹس آف اپرچونٹیز گین کر سکتے ہیں، اویل کر سکتے ہیں، ان تک ایکسیس جا سکتے ہیں، کمپیوٹر پہ بیٹھ کے اپنے لیے بے تحاشا کام کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے دنیا میں آن لائن کلاسز کتنے بڑھ گئے ہیں، آن لائن کورسز آ رہے ہیں بہت منیمم فیسز پہ، فری کورسز آ رہے ہیں، اس تک کس طرح سے اپنے آپ کو ایکسیس کرنا۔ یعنی آپ اپنی ڈیورنگ دا اسٹڈی اس طرح سے بلڈ کریں کہ اسٹڈی بھی آپ کی پوری ہو، ڈگری بھی آپ کو ملے، لیکن آپ ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ باہر نکل سکیں۔ اس پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نکلنے کے لیے آپ کو صرف نصابی کتابوں تک فوکس نہیں رکھنا، بلکہ اپنے آپ کو اسکل بیسڈ
ٹرانسفارم کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی سکلز کو امپروو کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ مارکیٹ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنا ایٹیٹیوڈ انٹرپرینورز بنانا ہے کہ آپ اس میں اپنے لیے بھی اپرچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی اپرچونیٹیز کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ نہ کریں، اپنے پرسنالٹی کو انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی کے اندر لے کے آئیں، یعنی میں خود اپنے لیے وسائل پیدا کروں گا، یعنی میں خود اپنے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کروں گا، یعنی میں اپنے لیے خود کیریئر جو ہے وہ بنانے کی دوڑ میں شامل ہوں گا۔ تو بہت سے اچھے آپشنز ہمارے پاس آج کے دور میں اپنے کیریئر کو بلڈ کرنے کے موجود ہیں، اور جو جتنی محنت کرتا ہے، جو جتنی زیادہ اپرچونیٹیز کو اویل کرتا ہے، جو جتنی زیادہ اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کرتا ہے، اب آپ دیکھیے نا، اپرچونیٹیز کا ایک سمندر ہے، اگر ہم اس کو ایکسپلور نہیں کر پا رہے اپنے لیے، اپنے کیریئر کے کانٹیکس میں، اپنے پروفیشن کے کانٹیکس میں، اپنی پرسنالٹی کے کانٹیکس میں، تو ہم پھر کیسے اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ میں عمومی طور پر ایک مثال دیا کرتا ہوں، جیسے ایک سمندر ہے نا، ایک دریا ہے نا، اس کے اندر جس کو سوئمنگ کرنی آتی ہے وہی پانی کے اندر جو ہے نا ایک اچھی سوئمنگ کر سکتا ہے۔ یعنی آپ کو اپنی زندگی کی سوئمنگ سیکھنی ہے۔ اس گہرے پانی کے اندر بے تحاشا اپرچونیٹیز ہیں، بے تحاشا آپشنز ہیں، بے تحاشا ایکسپلورائزیشنز کی اپرچونیٹیز ہیں۔ اس کو جب آپ اویل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ عام آدمی کے مقابلے میں ایک بہتر پرفارم کر سکیں گے، اور یہی کیریئر کاروان بھی چاہتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنے کیریئر کو بلڈ کریں، پروفیشنلی بھی، پرسنلی بھی۔ اور آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ ان چیزوں پہ توجہ دیں گے تو محض چند سالوں کی بنیاد کے اوپر آپ اپنے آپ کو ایک بہتر، پرفیکٹ پروفیشنل پرسنالٹی کے طور پہ گروم کر سکیں گے۔